اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام ہادی علیہ السلام من تواضع فی الدنیا لاخوانہ وهو عند اللہ من الصدیقین ومن شیعۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے دینی بھائی کے ساتھ انکساری سے پیش آئے گا تو اللہ اس کو صدیقین میں سے قرار دے گا اور حقیقت میں شان علی ابن ابی طالب میں سے شمار ہوگا۔ صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے کہ موضوع آپ کو معلوم ہے، ہر روز ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو کل جیسے کہ تیمم کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، تو 5 شرطوں کے ساتھ میں کس چیز پر تیمم کر سکتے ہیں، 5 شرطیں ہونا اس میں پائی جانی ضروری ہے۔ پہلی شرط یعنی جس جگہ پر ہم تیمم کر رہے ہیں اس میں یعنی گرد و غبار ہونا چاہیے، یعنی ہم جیسے ہی جس پر تیمم انجام دیں گے اس میں جب ہم ہاتھ زمین پر ماریں تو اس میں سے کچھ حصہ زمین کا ذرات ہاتھ میں لگے۔ بیٹھ کے کھڑا ہو رہا، پہلے احکام بیان کر دوں پھر عملی کر کے دکھاؤں گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس زمین کا پاک ہونا اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ نظیف ہونا ضروری ہے احتیاط لازم کی بنا پر، یعنی بعض زمینیں پاک ہیں لیکن اس پر کوڑا کباڑا یا نظافت نہیں ہے تو اس کا نظیف ہونا بھی لازم ہے۔ تیسری چیز یہ جہاں ہم جس زمین پر جس مٹی پر ہم تیمم انجام دے رہے ہیں وہ غصبی نہ ہو، یعنی کسی کی ملکیت میں نہیں ہو، اگر کسی کی ملکیت میں ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ جو مٹی ہے جس جگہ ہم انجام دے رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ملاوٹ نہ ہو کہ جسم پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا مثال کے طور پر یہ لکڑی کا بارودہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ملا ہوا ہے تو لکڑی پہ تیمم ہم نہیں کر سکتے، یا اسی طریقے بھوسا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے جو زمین میں شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں عرفاً کہ یہ مٹی نہیں ہے، یعنی مٹی ہے تصور کیا جائے تو اس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔ اب عملی کے نہ بتاتے ہیں، عملی کیا ہے، تیمم کیسے انجام دیا جائے۔ یہ بالوں کے اگنے کی جگہ جو ہے اور یہ دونوں حاجب یعنی دونوں بھویں جو ہیں اس کے درمیان یہ حصہ پر جو ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پر میں عملی کر کے بتاتا ہوں۔ مثلا انسان نیت کرے گا، نیت واجب ہے، دکھانے کے لیے نہیں بلکہ جو نا عند اللہ قربت کے حساب سے کرے گا۔ اگر وضو کے بدلے وضو، غسل کے بدلے نیت کرے گا کہ میں تیمم کرتا ہوں بدلے وضو کے یا غسل کے، دونوں ہاتھوں کو ملائے گا اور زمین پر مارے گا۔ اگر بہت زیادہ گرد آ گئی ہے تو اسے ہلکے سے پوری طریقے سے صاف نہیں کر سکتا، ہلکے سے صاف کر لیا، پھر یہ دونوں ہاتھوں کو بالوں کے اگنے کی جگہ سے اور یہ جو بھویں ہیں پہلے دائیں پھر بائیں اور اس طریقے سے کھینچتے ہوئے ابتدائے ناک تک کھینچے گا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ سے یعنی یہ جو مونچھ ہے یہاں سے لے کے اس طریقے سے کرے گا اور اسی طریقے سے اس طریقے سے انجام دے گا۔ پھر ایک مرتبہ یعنی احتیاط مجتہم میں دوسری مرتبہ مارے گا۔ بعض علماء نے 1 مرتبہ کہا، بعض نے کہا 2 مرتبہ بہتر ہے، پھر اسی طریقے سے انجام دے گا۔ یہ آپ کا تیمم انجام ہو گیا۔ لیکن جو چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں وہی چیزیں تیمم کو توڑ دیتی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے منی کا خارج ہونا، مختلف جو اسباب ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی فعل انجام دیا ہے تو پھر دوبارہ سے تیمم کرے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔